اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، کلمہ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے یہ کلمہ اس بندے کو دیا جیسے ہم بہترین چیز اٹھاتے ہیں نا مارکیٹ میں سے، جیسے پھل خریدتے ہیں، انگور سب سے اچھا خریدتے ہیں، پھل جس میں سیب ہے، کیلا ہے، یہ سب سے اچھا اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات میں جس کو لا الہ الا اللہ دیا ہے نا، اللہ نے خود اس کو چنا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم۔ ایک ہے قیمت لگانا کسی چیز کی، خود انسان قیمت لگاتا ہے، ایک ہے ہم اپنی قیمت لگاتے ہیں، اور ایک ہے اللہ ہماری قیمت لگاتا ہے انسان کی۔ اللہ انسان کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ کتنا کریم اللہ ہے۔ مسلمان کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ والے کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ وہ یہ لگاتا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب دو مسلمان آپس میں اللہ کی رضا کے لیے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھوں کو ملاتے ہیں، دو مسلمان آپس میں اللہ کی رضا کی، دنیا کا کوئی مطلب نہ ہوگی، جب دو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ہاتھوں کو ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور ایسے مصافحہ کر کے ایسے ہاتھوں کو جدا کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میرے بندو میں تمہاری قیمت یہ لگاتا ہوں کہ میں تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ ہماری قیمت لگا دے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ عید کا خوشی کا دن ہے۔ ہر چیز میں غم ہو خوشی ہو، اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو۔ عید آئی تو کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو۔ فوتگی ہوتی ہے، جنازہ پڑھتے صرف نماز پڑھو۔ تو اللہ نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے، ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا، آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کیا، آسمانوں کے اندر سے سورج اور چاند کا نظام اللہ چلایا، اس میں سے روشنی اور گرماہٹ اللہ بھرتے ہیں، چاند میں چاندنی اور ٹھنڈک اللہ ہی بھرتے ہیں، ستاروں میں مدد روشنی اللہ بھرتے ہیں، اللہ دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلتے ہیں، اللہ ہی ہیں جو بارشوں کو بھیجتے ہیں، اللہ ہی ہے جو پھولوں میں رنگ بھرتے ہیں، خوشبو بھرتے ہیں، اللہ ہی ہے جو انگور میں ایسی کھٹاس اور مٹھاس بھرتے ہیں، اللہ ہی ہیں، اللہ ہی قدرت والے ہیں جس کو انسان کو ساری کائنات کو بنا کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندو میری کریشن کو دیکھو، لک آرام دیکھو تو صحیح، کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے میرے بندو، سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تو مجھے بھول گیا۔ جب ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے تو بنانے والا کہتا ہے کہ تو مجھے بھول گیا۔ تو کیلا کتنے شوق سے کھاتا ہے، تو سیب کو کتنے شوق سے کھاتا ہے، انگور کو کتنے شوق سے کھاتا ہے، اور تیرا کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی تو ہوش میں آتا ہے، ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو تیرے آنے سے پہلے میں تیرا رزق جاری کر دیتا ہوں۔ ایسی قدرت والا ہے اللہ۔ دیکھو کیا بتا رہا ہے قرآن میں کہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 9 مہینے، جہاں آکسیجن نہیں ملتی، وہاں سے اللہ پاک ایک بندے کو، انسان کو پیدا کرتا ہے، اور ابھی دنیا میں نہیں آتا، وہ ماں کے سینے میں سے بندے کا رزق جو ہے نا وہ ڈال دیتا ہے، گرمیوں میں دودھ کو ٹھنڈا کرتا ہے، سردیوں میں گرم کر دیتا ہے۔ کیسی قدرت والا ہے۔ آج میرے عزیز دوستو، یہ جو ہم بیٹھے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے، مقصد سارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں اور اللہ ہمارا بن جائے، بس یہی مقصد۔ خدا کی قسم یہ کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ساری کچھ۔ کہتے ہیں نا علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ میری آخرت بنا دے، یا اللہ میری آخرت بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سن رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کیا مانگ رہے تھے؟ تو کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آخرت مانگ رہا ہوں، دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جال ہے، اس کے دھوکے میں نہیں آنا ہم نے، میں آخرت مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی اللہ سے یہ دعا مانگا کر کہ کائنات اللہ نے تیرے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ دعا مانگا کر جو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میری دنیا بھی بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے فقر سے، فقیری سے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو مجھے اتنا خوبصورت بنایا۔ شیشے کی طرف دیکھ کے دعا مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی، خوبصورت دیکھتے تھے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے مجھے بڑا پیارا بنایا، اب اس پیارے چہرے کو کسی کے سامنے ذلیل نہ ہونے دیں۔ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے بنسبت کہ آج تھوڑی سی میرے دوستوں، اس میں میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی بات نہیں کرتا، تھوڑی سی دنیا میں آتے ہیں نا، ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ ہماری ریس پتہ کیا لگ جاتی ہے، اے کوئی کیے تھے میرے کوئی، بس اس ریس میں پھر بندہ مارا جائے۔ جبکہ عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ریٹ کیا لگ رہا ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پہ، غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی ضرورت پڑ گئی، سارا اپنا اپنا مال لے کے آؤ۔ عمر بن خطاب نے کہا آج میں جیتوں گا۔ They used to jealous with each other. They used to jealous with each other. Honestly. But jealousy ان کی کیا تھی؟ ہماری jealousy سے totally different. میری jealousy تو یہ ہے کہ رفیجی کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ میری jealousy تو ہے نعیم بھائی کے پاس کیا ہے، وقار بھائی کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟
ان کی جیلسی کیا تھی؟ عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو کہا آج میرا موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیتنے کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہے ہیں سامان لے کے، تو راستے میں دیکھا ابو بکر صدیق کی چھوٹی سی ایک ٹوکری، چھوٹا سا ایک لفافہ سمجھ لو، شاپر سمجھ لو، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پورا اپنا ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے سر کے اوپر، گٹری جسے کہتے ہیں، اٹھائی ہوئی، اٹھا کے چل رہے ہیں. تو کہا جیت گیا، آئی وان ٹوڈے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آئی وان ٹوڈے، آج ہی موقع تھا جیتنے کا تو میں جیت گیا. حضور کی مجلس میں پہنچے ہیں، قربان جائے اللہ کی ذات پر جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات پہلے بتا دیا کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو چینج کر دیا. سوال کیا چینج کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ چینج کر دیا کہ کیا لے کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا. حالانکہ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ پوچھتا ہے، مولوی صاحب پوچھتے ہیں کیا لے کے آئے ہو، کتنے کی رسید لکھوں. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے، عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کے نہیں آئے، کیا چھوڑ کے آئے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہیں پہ بیٹھ کہا میں ہار گیا، میں ہار گیا. وہ ان کو پتہ چل گیا. عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا چھوڑا ہوں آدھا لے آیا ہوں، جس میں ایک اپنی وائف کی سونے کی بالی تھی نا جو کانوں میں ڈالنے والی، وہ بھی. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑا ہوں. ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اللہ کا رسول گھر میں چھوڑا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب کچھ لے. اتنے سے مال کی رہتی بس. اللہ کو ویلیو چاہیے، بس نیت چاہیے، مال نہیں چاہیے.